نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین اکرام، میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو شیطان کے مس سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی شیطان کے چھونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے میں انسان کا رخ فوراً ڈاکٹروں کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے علاج کرانے کی اجازت دی ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس وقت تک آپ اس پہ دم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور کسی بھی بیماری میں دم کے ساتھ خود علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور پھر قرآنی آیات اور حدیث کے ذریعے سے، جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دم کرانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ایسے بتانا چاہوں گا کہ جس وجہ سے انسان کے جسم میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کا تعلق شیطان کے چھونے سے ہوتا ہے۔ تو شیطان کے چھونے سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس پہ تو دوائی کا اثر ہوتا ہی نہیں، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23ویں پارے میں آیتیں ذکر کی ہیں کہ وہ اس طرح ہیں کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یعنی وحی کے ذریعے یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے اور سخت تکلیف دی۔ اب یہ جو شیطان کے چھونے سے بیماری آئی کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے اور میں بنصب وعذاب، مجھے سخت تکلیف دی ہے، تو شیطان کے چھونے سے بیماری کون سی جسم پہ ظاہر ہو رہی ہے؟ تو آپ کے اوپر کا جسم گل رہا ہے اور آپ کے اندر کا جسم گل چکا، یعنی اتنا وہ بیماری پھیلی کہ آپ کے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں اس بیماری کا ظاہر ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یعنی سارے جسم پہ بیماری پھیل گئی، یعنی جسم اوپر سے گلنا شروع ہو گیا اور اسی طرح اندر سے جسم گلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ بیماری تقریباً 18 سال تک رہی، تو اس میں اللہ نے حکم دیا تھا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی لو، اس سے نہا لو، آپ کے اندر کی بیماری دور، باہر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب جو شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہوئی تو جسم ظاہر بھی گلا اور اندر سے بھی گلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ جو بیماری شیطان کے چھونے سے پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ اب جو آپ کے اوپر بیماری آ رہی ہے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بیماری کس سے آ رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ بات چلتی ہے کہ جو بیماری آ رہی ہے فوراً ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو بھی بیماری چل رہی ہے اس میں آپ نے ایک تو خود دم کرنا ہے، اگر آپ دم نہیں کریں گے، آپ کی حفاظت نہیں ہو رہی، تو یاد رکھو یہ بیماری جلدی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اب یہ اگر ہم دم نہیں کر رہے، ایک دم وہ ہے جو خود کرنا ہے اور ایک دم وہ ہے جو علماء جانتے ہیں، جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ آیات اور حدیثیں ہیں جن کو مریض پہ پڑھ کر پھونک دیا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں سے علاج کرنا ضروری ہے، یعنی خود بھی آپ نے دم کرنا ہے اپنے اوپر اور پھر رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے بھی علاج کرانا ضروری ہے، کیونکہ شیطان کے مس کی جو بیماری چلے گی وہ دوائیوں سے بالکل ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب جو آپ نے خود دم کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر طور پہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن تفصیلی ویڈیو یعنی کہ میرا ایک مکمل بیان آپ لمبا ہوگا، جس میں یعنی کہ آدھے گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا، تو اس میں آپ پوری ڈیٹیل سن سکتے ہیں۔ تو یہ میں صرف شیطان کے مس کی جو علامتیں ہیں اس کے لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ کو اس بات کا پتہ چل جائے اور لوگ ٹھیک طریقے سے جو علاج کی تشخیص ہے اس طرح علاج کروا سکیں۔ تو آپ جو خود دم کر سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی اخلاص، سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 صورتیں ہیں، ان کو مریض کے اوپر دم کرنا لازم ہے۔ یعنی ایک تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ صبح اور شام یعنی ایک صورت کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس طرح 3 صورتیں ہیں۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد
اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ مریض کے اوپر دم کرنا ہے، یعنی وہ مریض خود اگر اسے قرآن پاک آتا ہے تو وہ خود پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، یعنی صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اگر مریض نماز کا عادی نہیں ہے تو کوشش تو یہ کرے کہ مریض نماز کا عادی ہو، لیکن اگر پھر بھی وہ عادی نہیں ہے تو پھر جیسے ہی وہ صبح اٹھے تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اور مغرب کے بعد بھی ایسا ہی کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ 3 صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، اس کا نزول ہی بیماریوں کے لیے ہوا ہے، یعنی اس میں جادو کا اثر ہوا تھا تو اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر ساری بیماریوں کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اس کے دم کرنے سے کس طرح بیماری انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ تو دم کرنا ہے مریض کا خود، لیکن اگر مریض کو زیادہ بیمار ہے، جیسے کہ کینسر کی بیماری ہے اور اس سے دل کا اٹیک چلتا ہے، فالج کا حملہ ہوتا ہے، اس طرح کی بہت سی جو بیماریاں چل رہی ہیں، تو اس میں ایک تو گھر میں ان صورتوں کو، یعنی کہ کوشش کرے ایک صورت کو 11 دفعہ پڑھ لے یا 7 دفعہ پڑھ لے۔ اس طرح 3 صورتوں کو، یعنی کہ ایک صورت کو 7 دفعہ پڑھا تو 3 صورتیں 7 یا 21 ہو گئی، تو یعنی 21 دفعہ پڑھ کے اول ہر تھوڑا سا درود شریف پڑھ لے تو اس کو پانی پہ دم کیا جائے اور مریض کے اوپر دم بھی کیا جائے اور پانی کے اوپر دم کر کے اسے پلایا جائے۔ تو یعنی دن کے اوقات میں ضرور جتنی بھی لمبی بیماریاں چل رہی ہیں ان میں مریض کے اوپر دم کر کے اسے پانی پلانا اور اس کے اوپر دم کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی حفاظت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے اوپر کوئی بھی بیماری مسلط، یعنی کہ بہت زیادہ آگے نکل سکتی ہے، تو آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت رکھی ہے کہ اب جب ان کو پڑھ کے دم کریں گے تو آپ کی حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مطلب کہ کیا علاج ہے کہ خود انسان مریض خود بھی دم کر سکتا ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر کوئی آدمی بھی ہے وہ اس کو پڑھ کے تو دن میں مطلب کہ صبح شام اور اسی طرح 2-3 دفعہ دن میں 5 دفعہ 7 دفعہ ایک صورت کو پڑھ کے دم کر سکتا ہے اور پانی بھی پلا سکتا ہے۔ تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کے نہ کرنے سے بہت بڑا انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رقیہ شریعہ میں مکمل ایک علاج کی ترتیب ہے کہ اس کو انسان کسی بھی بیماری کے اندر اپنا وقت نکال کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس رقیہ شریعہ کو سنیں، اور اس کے سننے سے خود بخود وہ بیماری جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کو جو ہے شیئر بھی کریں، اور جتنی بیماریاں چل رہی ہیں ان میں اس عمل کو لازم پکڑیں، اور شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو، اور سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو بیماریوں کے متعلق جتنے بھی آگے آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور میرا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، اگر کوئی ملنا چاہے کسی بھی بیماری کے اندر کہ اس میں کیا کرنا ہے تو میں آپ کو ساری ترتیب بھی بتا سکتا ہوں، اور آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہے رابطہ نمبر ہے 0343 97 اور 13 528۔ جزاک اللہ۔